السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ترجمہ: بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکو تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی، اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا، جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے ان کا سینِ رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزا اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: دشت تو دشت ہے کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے کہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رعب و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستانیں برزبان تھی۔ وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دل میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنے وہ اپنے مال و دولت، اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جدھر رخ کرتے فتح ہی نصیب ہوتی۔ جس سرزمین پر قدم رکھتے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے: جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر۔ مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پہ شکستیں کھا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچئے اور سمجھئے۔ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے بیدار کر لیں تو یقین رکھیے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر عصیاں چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ